बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 31 अक्टूबर है, साल 2021। मुफ्ती मुनीब रहमान और वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरा मामला खोल कर रख दिया है। हफसाद रिजवी की रिहाई कब होगी, कलअदम के स्टेटस की वापसी होगी, लॉन्ग मार्च का इख्तिताम कब होने जा रहा है, उलमा का एक वफद वजीराबाद के लिए रवाना हो चुका है, मुआहदा कब तक खुफिया रहेगा, खूनी लिबरल टोले के ख्वाब किस तरह चकनाचूर हुए हैं, इंतहाई आम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर तफसील के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। बिल आखिर वो बड़ी खबर आ गई जिसका इंतजार था, जिसके अंदाजे लगाए जा रहे थे, जराए के हवाले से खबरें दी जा रही थी। अब वो पूरा मामला जो है वो खुलकर सामने आ गया है। लेकिन एक बड़ी अजीब डेवलपमेंट है कि ये मुआहदा खुफिया रहेगा और कब तक रहेगा, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन असद कैसर साहब, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान, कलअदम TLP की मजलिस शुरा के रुकन गुलाम अब्बास फैजी, मुफ्ती मोहम्मद उमैर, ये सब ने मिलकर एक मुफ्ती मुनीब रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अंदर उन्होंने सवालात नहीं लिए, चूंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पेचीदा है, हसास है, और खास तौर पर लॉन्ग मार्च का जो इख्तिताम है उसके बाद उन सवालात को एड्रेस करना जरूरी है, ताकि इस वक्त जो मामला है वो खराब ना हो। और मैं आपको बता चुका हूं कि पिछली वीडियोस के अंदर कि हाफिज साद रिजवी के हवाले से, चूंकि इस वक्त जो तहरीके लब्बैक के कायदीन लॉन्ग मार्च के अंदर मौजूद है, जो वहां पर लोगों को रोज जो है वो तकरीरें कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं, उनको कन्विंस करना और वर्कर्स को मुतमईन करना और उनको घरों के अंदर पुरअमन तरीके से भेजना, ये एक और तरह का टास्क है जिसको पूरा जो है वो मुआहदे की शिकल सामने आने से पहले करना इंतहाई जरूरी है। और मुमकिन है वहां पर कुछ आम जो डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से बताया जाए, लेकिन मेरे ये जराए बता रहे हैं और मैंने अभी कंफर्म करने की कोशिश की कि ये मुआहदा जो है वो खुफिया रखा जाएगा। यानी अगरचे आज बात की गई है, लेकिन ये शायद एक तवील अरसे तक मुआहदा खुफिया रहे। और इसके अंदर जो आज बातचीत की गई है, पहले हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि इंतहाई आम ये गुफ्तगू थी, 90 तुले अल्फाज थे। अप्रिशिएट किया गया शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से उलमाए अहले सुन्नत के वफद को, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर बताया गया कि वजीर आजम ने TLP धरने से मुताल्लिक खसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी है, जिसके अंदर संजीदा और मुदब्बर अराकीन पर मुश्तमिल ये अराकीन है। तो लाजमी तौर पर इसके अंदर मुफ्ती साहब जो है वो फवाद चौधरी और शेख रशीद पर एक अल्फाज अपने मखसूस अंदाज के अंदर जो है वो तनकीद कर रहे थे, और वजीर आजम के उन्होंने कहा मशकूर है फरीकैन के दरमियान इतफाक राय से एक मुआहदा तय पा गया है। ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, मुदाखरात जबर और तनाव के माहौल के अंदर नहीं बल्कि संजीदा माहौल के अंदर हुए हैं। तनाव की फजा में जज्बात को काबू रखना ये दानिशमंदी की बात है, और हमने मसालतकार के फराइज सर अंजाम दिए। मुदाखरात के लिए हमने 12-13 घंटे मेहनत की। मुआहदे से मुल्क में अमन और सलामती को फरोग मिलेगा, और मुआहदे के नतीजे में एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई है, और ये जो कमेटी है इसका सरबराह अली मोहम्मद खान होंगे। इसमें हुकूमत की जानब से राजा बशारत, सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब कमेटी, जबकि मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी, इंजीनियर हफीजुल्लाह कल्बी ये स्टीयरिंग कमेटी का तहरीके लब्बैक की तरफ से हिस्सा होंगे, और ये कमेटी आज से काम शुरू कर देगी। दूसरी तरफ जो वजीर खारजा हैं उन्होंने भी उलमा की काविशों को अप्रिशिएट किया और बिल आखिर एक मुआहदे पर पहुंचे, लेकिन सवालात जो है वो नहीं लिए गए। और ये भी बताया गया कि यकीनी तौर पर मुफ्ती साहब ने तंज भी किया मीडिया पर कि थोड़े दिन 2 दिन आपके जो कारोबार है मुमकिन है उसके अंदर मंदी हो, लेकिन आपने गलत किस्म की अफवाहें नहीं फैलानी। तो अब जो खबरें ओवरऑल आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो हमारे यहाँ मसला ये है कि खूनी लिबरल जो टोला है वो हमेशा आग और खून को बड़ा पसंद करता है। वो कहता है खून की होली खेली जानी चाहिए और फिर उस पर मुनासिब अंदाज के अंदर हम पूरी तरह तनकीद करें। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जिन लोगों को मैं गुज़श्ता वीडियो में भी बता चुका हूं और ये जराए कंफर्म कर रहे हैं, जिन लोगों ने, चूंकि बाद लोग इन तमाम चीजों को गड़बड़ कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये जो वाकयात हुए हैं इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इस तरह का तशद्दुद, इस तरह के मुजाहरे, इस तरह का टकराव तसादम ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और ये इंतहाई वो हमारे पुलिस के अफसरान, वो जवान जो शहीद हुए, और इस पूरे वाक़े के अंदर हम देख रहे हैं कि उनकी औलाद, बच्चे जो ख्वाब थे वो अपने ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। ये इंतहाई एक मैं समझता हूं कि बड़ा अजीब किस्म की दुख की घड़ी है। और लेकिन इसके साथ ही हुकूमत ने किसी भी सूरत के अंदर इस तरह का कोई मुतालबा वो नहीं माना है जिसके अंदर जो भी पुलिस पर तशद्दुद
اور جن کی ویڈیوز آ جائیں گی، جن کے ثبوت آ جائیں گے، جو ان ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوں گے، خاص طور پر جنہوں نے فائرنگ کی ہے، وہ لوگ، ان کے خلاف ٹرائل بھی ہوگا، ان کے خلاف مقدمہ بھی درج آلریڈی ہو چکے ہیں، اور ان کی گرفتاری بھی ہوگی۔ نادرا سے بھی مدد لی جا رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو وہ معاہدے کے اندر وہ شامل نہیں ہے، اور ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ ختم بھی نہیں ہوں گی، اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ریاست اپنے قانونی جو برتاؤ ہے وہ ضرور کرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، شہزاد اقبال ہے جیو سے، اور اسی طرح منیب فاروق ہیں اور دیگر لوگ ہیں، وہ اس وقت تنقید کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر ایک بات جو ہے، یہ سوال بڑا جینون ہے کہ جب آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، وہاں سے ان کی ہینڈلنگ ہو رہی ہے، تو یہ ریاست کو لازمی طور پر جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ وقتی طور پر معاملات کو سیٹل کرتے ہیں اور بعد ازاں جب ایک دفعہ الزامات کی ایکسٹریم لیول پر ہوتے ہیں اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ معاملات کو اس طریقے سے کر کے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی علی محمد خان جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم کو مبارک ہو، تحریک لبیک کا معاملہ اللہ کے حکم سے بخیر و خوبی، بامی رضامندی اور افہام و تفہیم سے حل ہو گیا الحمدللہ۔ اسلام و پاکستان کی فتح ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ جنہوں نے امن و امان لانے میں کردار ادا کیا، اللہ جزائے خیر دے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، پاکستان زندہ باد کا انہوں نے ٹائٹل دیا ہے۔ لیکن کچھ عام جو ڈیولپمنٹس ہیں، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے یہ خبر انتہائی عام ہے کہ کالعدم کا جو سٹیٹس ہے تحریک لبیک کا، ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ ختم ہونے جا رہا ہے، بلکہ اے آر وائی کے عام رپورٹر ہیں ذوالقرنین حیدر، وہ خبر دے رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس ہوگا، سیکٹری داخلہ سمری کابینہ کو بھجوائیں گے، دھرنے والے واپس مرکز جائیں گے، راستے کھولنے کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا۔ یہ معاہدے کے نکات انہوں نے ذرائع کے حوالے سے دیے ہیں۔ اب یہ بات حقیقت ہے کہ ریاست پاکستان نے بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ تحریک لبیک کی طرف سے جو لوگ آئے ان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اور وہ یقینی طور پر کچھ لوگ معصوم ہیں، اور ان اپنے طور پر وہ ناموس رسالت جو ہے اس مارچ کے اندر شرکت کے لیے چکے آئے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک بات یہ طے ہوئی ہے کہ یہ جو فرانسیسی سفیر والا معاملہ ہے، اس کو کلوز کر دیا گیا ہے، اور یقینی طور پر بتا دیا گیا کہ قرارداد آلریڈی ہو چکی ہے، لہذا اس کو آپ نہ چھڑیں۔ حافظ سعد رضوی صاحب کی جو رہائی کا معاملہ ہے، پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا اور ابھی میں نے دوبارہ اپنے ذرائع سے کنفرم کیا، وہ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے ان کی رہائی کو ممکن بنایا جائے گا، اور اس وقت جو سیکٹری داخلہ ہیں وہ اس پر کام کریں گے، کابینہ کے اندر معاملہ آئے گا، اور تحریک لبیک کو بیسیکلی ریاستی اداروں نے اور حکومت نے مل کر ریاست پاکستان نے ایک چانس دیا ہے کہ آپ جو ہے، چونکہ آپ نے بہت سارے پرتشدد مظاہرے کیے، ہر مرتبہ 8-10 لاشیں گری، اور یہ زیادہ دیر تک ریاست پاکستان برداشت نہیں کر سکتی۔ کہیں پر بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، آپ جلوس لے کر فیض آباد اور اسلام آباد کی طرف آ جاتے ہیں، تو ہم آپ کو ایک چانس دے رہے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو پوری طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ روز روز معاملہ ایسے نہیں چلے گا۔ اگر کوئی آپ کا معاملہ ویسے ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر سیاسی معاملات ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو برداشت کیا جا سکتا ہے، تو ایک مرتبہ ان کو کالعدم کا سٹیٹس واپس ہوگا۔ سعد رضوی صاحب کی جو رہائی ہے وہ ایک پروسیس کے بعد ہوگی، اور چند دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کی رہائی بھی ممکن بنائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو 4th شیڈول کے اندر علماء ہیں ان کو بھی ایک دفعہ واپس کیا جائے گا۔ تو بغیر ان کی یہ شکیں جو ہے وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ تسلیم کر لی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک گارنٹی جس طریقے سے مفتی منیب الرحمان، اور ہم نے دیکھا کہ آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور وہ جو کمیٹی ہے وہ شریک نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گارنٹی دینے سے انکار کیا، اور دوسری طرف سے تحریک لبیک کے جو چند لوگ ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے بھی ان پر شاید تحفظات کا اظہار کیا ہے، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ تو اب یہ چونکہ وہ ہٹ گئے، اور انہوں نے گارنٹی، ان کو یہ تھا کہ کل کو شاید تحریک لبیک والے ان کے بات کو نہ مانے تو پھر معاملات خراب ہوں گے، تو ہم گارنٹی نہیں بنتے۔ اب مفتی منیب الرحمان جو ہے وہ اس کے اندر میدان کے اندر آ گئے، اور وہ ڈٹ گئے، اور انہوں نے دونوں طرف سے تحمل مزاجی کے حوالے سے بات کی، براہ راست حافظ سعد رضوی کے ساتھ، اور ان کی شورا کے اور مذاکراتی کمیٹی سے معاملات طے ہوئے، اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اب انف از انف، یعنی بہت آپ کو برداشت کیا جا چکا،
اگر کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، کامن بات ہے، آپ احتجاج کیجئے، جلوس کیجئے، توڑ پھوڑ، تشدد اور آئے روز اس طرح کی دھمکیاں اور بیرونی جو بین الاقوامی واقعات ہیں ان کو یہاں پاکستان کے اندر ایک تشدد کی فضا قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اب یہ ان کو ایک موقع فراہم کیا گیا ہے کہ آپ قومی دھارے کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں، پرامن طریقے سے جو سیاسی جماعتوں کا ایک کردار ہوتا ہے وہ اگر آپ نبھائیں گے تو ہم آپ کو ایک مرتبہ موقع دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ان کو بیسیکلی موقع دیا گیا ہے۔ پولیس اہلکار اور جنہوں نے تشدد کیا، گولیاں چلائی، ان کے جو مقدمات ہیں وہ قانون کے مطابق پرسو ہوں گے، اور پھر جن لوگوں نے پیچھے بھی جو گرفتار ہیں اور جینون ان پر مقدمات ہیں، ان کے حوالے سے سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے، ان کو بھی ریاست جو ہے وہ رہا نہیں کرے گی، چونکہ پہلے بھی جو پولیس ہے، افسران اور اہلکاران ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بامی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے معاہدے کے اندر ایک تو سٹینڈنگ کمیٹی بنی، معاہدہ خفیہ رہے گا، اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے ساتھ ہی اگلے یعنی ہفتہ 10 دن لگیں گے نئی ڈیولپمنٹس کے لیے۔ تو اب تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مفتی منیب الرحمان ان علماء کے ہمراہ ہیں جو ابھی اسلام آباد سے دھرنے کے لیے نکل چکے ہیں، اور بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آج شام کو کسی بھی وقت یہ دھرنا اختتام پذیر ہو جائے گا، اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی طریقے سے آپ یہاں سے ڈسپرس ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دھرنے کے اندر جو موجود قائدین ہیں وہ حافظ سعد رضوی کے اس حکم کی جو ہے وہ تابعداری کریں گے۔ یقینی طور پر وہ ان کے امیر ہیں، اور مجمع چونکہ پہلے بھی ان کو ہٹانا بڑا ایک مرتبہ مشکل ہوا تھا تحریک لبیک کی لیڈرشپ کے لیے، وہ بھی ایک جذباتی ماحول کے اندر وہاں کیا گفتگو کرتے ہیں علماء اور کس طریقے سے وہ کنونس ہوتے ہیں۔ تو آج خبر یہ آ رہی ہے کہ ابھی آج یہ دھرنا اختتام پذیر ہو جائے گا، اور دوسری ایک یہ میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ شاید کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اس کے اندر چونکہ کالعدم کا جو سٹیٹس ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کا انتظار کیا جائے گا۔ لیکن جینون جو اصل خبر ہے وہ یہی ہے کہ آج رات شاید جو ہے یہ دھرنا اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ کسی بھی لمحے علماء وہاں پر پہنچیں گے، جو موجودہ قائدین ہے وہاں ان سے بات چیت ہوگی، اور جو ہے یہ یقینی طور پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت اسلام آباد سمیت پورے ملک اور پاکستان کے جو افراد دنیا بھر میں رہ رہے ہیں ان کا اس پر فوکس ہے، ایک عام نیوز کے طور پر۔ ایک بڑا خون خرابہ اور جو تشدد خدا نخواستہ مزید ہونے والا تھا اس سے پاکستان ایک اس کیفیت سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔